أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمین۔ جو لوگ ہماری آیتوں کو جھوٹ بتاتے ہیں اور ان کے ماننے سے تکبر کرتے ہیں، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہ کھولے جائیں گے اور وہ لوگ کبھی جنت میں داخل نہ کیے جاویں گے جب تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے کے اندر سے نہ چلا جاوے۔ اور ہم مجرم لوگوں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں، ان کے لیے آتش دوزخ کا بچھونا ہوگا اور ان کے اوپر اسی کا اوڑھنا ہوگا، اور ہم ایسے ظالموں کو ایسے ہی سزا دیتے ہیں۔ سورہ اعراف کی 40 اور 41 دو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے متکبرین اور منکرین کا تذکرہ ایک نہایت ہی عجیب و غریب انداز میں کیا ہے۔ اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی ان لوگوں کو ہمیشہ دوزخ میں رہنا ہوگا۔ یہاں بھی اس مضمون کو بیان کیا ہے، لیکن بالکل ایک الگ انداز میں، کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور حق بات کو ماننے سے تکبر کیا۔ تکبر کے بارے میں برابر عرض کرتا آ رہا ہوں کہ تکبر آدمی کو حق کے قبول کرنے سے روک دیتا ہے۔ شیطان کو تکبر نہیں راندے درگاہ کیا، اللہ کی نظر میں ملعون بنایا۔ یہ تکبر بہت ہی خبیث ترین بیماری ہے، اور انسان کے اندر سے بالکل اخیر میں یہ بیماری نکلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ اس کی وضاحت ایک حدیث شریف سے ہوتی ہے، اور یہ حدیث شریف حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، ان تمام محدثین نے اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ اور وہ حدیث یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کے جنازے میں قبرستان تشریف لے گئے۔ قبر کی تیاری میں تھوڑی سی تاخیر تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، زمین کے اوپر بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک میں ایک لکڑی تھی۔ صحابہ کرام بھی آجو بازو میں بیٹھ گئے، قبر تیار ہو رہی تھی، قبر کی تیاری میں تاخیر تھی۔ صحابہ کرام بھی بالکل پرسکون انداز میں بیٹھ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمین کو اس لکڑی سے کریدنے لگے، اور یہ زمین کا کریدنا آدمی کے تفکر اور غور و فکر کی علامت ہوتی ہے، کہ جب آدمی کسی سوچ میں ہوتا ہے، فکر میں ہوتا ہے، تو آدمی زمین کو کریدنے لگتا ہے یا کوئی اور کام کرتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کو کریدنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اور اٹھا کر کے فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، عذاب قبر سے پناہ مانگو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک تفصیل بیان فرمائی۔ وہ تفصیل یہ بیان فرمائی کہ جب اللہ کا کوئی نیک بندہ دنیا سے جانے لگتا ہے، دنیا سے اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اور جب اس کی موت کا وقت قریب آ جاتا ہے، تو فرشتوں کی بڑی جماعت تا حد نظر اس نیک آدمی کے قرب و جوار میں بیٹھ جاتے فرشتے، اور ملک الموت آتے ہیں، اور ملک الموت کے ہاتھ میں جنت کا کفن ہوتا ہے،
اور وہ کفن نہایت ہی خوشبودار معطر وہ کفن ہوتا ہے، اور بہترین شکل و صورت میں ملک الموت ہوتے ہیں، اور وہ فرشتے بھی بہترین شکل و صورت میں ہوتے ہیں، اور آ کر کے اس نیک بندے کے سرانے وہ ملک الموت بیٹھ جاتے، اور بیٹھ کر کے اس کو بہلانا شروع کرتے، بہلا کر کے کبھی جنت کا مشاہدہ کراتے، کبھی اور کوئی خوشخبری سناتے، اور اس کو خوشخبریاں سناتے سناتے اسی طریقے سے اس کی روح کو اتنی آسانی کے ساتھ ملک الموت نکال لیتے، جس کے بارے میں مثال دے کر کے فرمایا کہ جس طریقے سے مشکیزے میں پانی بھرا ہوا ہوتا ہے، تو مشکیزے کا دہانہ کھول دینے کے بعد وہ پانی کیسا نکل جاتا آسانی کے ساتھ، یا اوپر سے پانی کتنی آسانی کے ساتھ نیچے گرتا ہے، یا اور بھی بہت ساری مثالیں دی گئی ہیں کہ ماں جیسا بچے کو دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلاتے پلاتے جب بچہ سو جاتا ہے تو بچے کو ماں اپنے سینے سے الگ کرتی ہے، بچے کو معلوم بھی نہیں ہوتا اتنی آسانی کے ساتھ ماں، یا اسی طریقے سے جیسا کہ آٹے میں بال ہو، بال کو نکالا جاتا ہے تو بال کے نکلنے میں ذرا بھی کوئی تکلیف اور مشقت نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے اس نیک بندے کی روح کو ملک الموت اتنی آسانی کے ساتھ نکال دیتے کہ اس کا ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس جنت کے کفن میں اس کی روح کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ ملک الموت اس کی روح کو لے کر کے جاتے، راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوتی ہے، فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کس کی روح ہے، یہ کون ہے، تو ملک الموت کہتے ہیں کہ بہترین اس کا نام لے کر کے، جو دنیا میں بہترین نام لے کر کے لوگ پکارتے تھے، اس نام سے ملک الموت کہتے یہ فلاں ابن فلاں کی روح ہے، اور فرشتے اس کا استقبال کرتے، اس کا اعزاز اور اکرام کرتے۔ اسی طریقے سے آسمان دنیا پر، پہلے آسمان پر وہ فرشتہ روح لے کر کے جاتا ہے، تو دروازہ کھلوایا جاتا ہے، تو اس سے پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے، کس کی روح ہے، تو نہایت تکریم کے ساتھ اعزاز کے ساتھ ملک الموت کہتے ہیں فلاں کی روح ہے۔ اس کے بعد آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا، ساتوں آسمان کا فاصلہ طے کر کے عرش کے پاس اس کی روح لے کر کے ملک الموت جاتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس نیک بندے کو قبر کے اندر لے جا کر کے لٹا دو، اس نیک بندے کو میں نے مٹی سے پیدا کیا، اور مٹی سے ہی ان کو قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، مٹی سے ان کو بنایا گیا اور مٹی سے ان کو اٹھایا جائے گا، اور اس کو جو ہے لے کر کے چلے جاؤ قبر کے اندر۔ چنانچہ وہ فرشتے نہایت ہی اکرام کے ساتھ اعزاز کے ساتھ اس کو لے کر کے آتے قبر کے اندر، اس کو لٹا دیا جاتا ہے، جنت کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس سے جنت کی خوشبوئیں، جنت کی ہوائیں اس کی قبر کے اندر آتی ہیں، اور اس کے بعد اس سے پوچھا جاتا ہے تمہارا رب کون، تمہارا دین کیا، یہ جو شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل ان کو دکھلائی جاتی ہے، پوچھا جاتا ہے اس بات آدمی کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، تو وہ نیک بندہ کہتا ہے میرا رب اللہ، میرا دین اسلام، اور جس شخص کے بارے میں تم مجھ سے پوچھ رہی ہے نبی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔